في السماء فلنولينك قبلة ترضاها صدق الله تعالى مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين ہم در آقا پہ سر اپنا جو جھکا دیتے ہیں ہم در آقا پہ سر اپنا جو جھکا سچ بتانا سچ بتانا ارے دنیا تیرا کیا لیتے ہیں ہم در آقا پہ سر اپنا جو جھکا اور گنبد خضرا خدا تجھ کو سلامت رکھے گنبد خضرا خدا تجھ کو سلامت رکھے دیکھ لیتے بجھا لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں تو پیاس بجھا لیتے ہیں سچ بتانا ارے دنیا تیرا کیا لیتے ہیں ہم در اپنا جو جھکا لیتے ہیں اور جب سے دیکھا ہے نیازی وہ ریاض الجنہ جب سے دیکھا ہے نیازی وہ ریاض الجنہ ہم تو گھر بیٹھے ہی ہم تو گھر بیٹھے ہی جنت کا مزہ لیتے ہیں ہم تو گھر بیٹھے ہی جنت کا مزہ سچ بتانا ارے دنیا تیرا کیا لیتے ہیں ہم در آقا پہ سر اپنا جو جھکا دیتے ہیں نہایت ہی مکرم و محترم سامعین و ناظرین کرام جمادی الاول شریف کا ماہ مبارک ہے اس کا دوسرا جمعہ ہے مجھ سے قبل حافظ علامہ مولانا محمد مدثر رضوی صاحب بڑی پیاری حدیث پاک آپ کو سنا رہے تھے، بس اس حدیث سے میرا بھی ذوق بن گیا کہ میں بھی اسی پر بات کروں۔
میں نے اسی بات کو آگے بڑھانے کے لیے ایک آیت مبارکہ کا ایک حصہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے جو دوسرے پارے کی ابتدا میں ہے۔ اللہ کریم جل شانہ نے مصطفیٰ کریم آقا کی عظمتوں کو پورے قرآن میں بیان کیا، بلکہ امام اہل سنت احمد رضا بریلوی تو فرماتے ہیں اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کل ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ۔ یعنی صاحب قرآن جو ہے وہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی شان بیان کر رہا ہے۔ اللہ جل شانہ اپنے محبوب کی نعت بیان کر رہا ہے، شان بیان کر رہا ہے۔ جب رب اس کی شان بیان کرے تو دنیا کا کوئی بندہ حضور کی کیا شان بیان کر سکتا ہے؟ اس کی کیا مجال ہے؟ ہاں بس وہ یہ کر سکتا ہے کہ اللہ کی نعت جو بیان کی ہوئی ہے اسے ہی بیان کر دے۔ اللہ کی نعت جو اللہ نے بیان کی ہے اس کا میں نے ایک جز ایک حصہ پڑھا ہے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، تحقیق ہم نے آپ کا آسمان میں سے دیکھنا دیکھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، تفسیر میں یہ بات موجود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مدینہ شریف میں تشریف لانے کے بعد مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی اور پڑھائی ہیں۔ حالانکہ جب حضور معراج پر گئے تھے تو وہ مکہ شریف سے معراج پر گئے تھے اور معراج سے واپس بھی مکے میں ہی آئے تھے، اور پھر کچھ دنوں کے بعد مدینہ جانے کا حکم ہوا اور حضور نے ہجرت فرمائی۔ وہ کچھ دن کہہ لیں، کچھ ہفتے کہہ لیں یا کچھ مہینے کہہ لیں۔ اب جو یہاں حضور نے ایام گزارے نا مکہ المکرمہ میں، اور نماز کا حکم چونکہ ہو گیا تھا معراج میں، تو حضور نے یہاں آ کر باقاعدہ نماز پڑھنی پڑھانی شروع کی، تو بیت اللہ ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اور پھر جب حکم آ گیا کہ آپ مدینے تشریف لے جائیں تو ساتھ ہی حضور کو حکم دے دیا کہ آپ مدینے میں جا کر آپ نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھنی نہ پڑھانی ہے، آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی اور پڑھانی۔ تو سرکار نے اللہ کے حکم کے مطابق بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا اور پڑھانا شروع فرما دی۔ ایک دو دن کی بات نہیں ہے، بلکہ جمہور علماء کا جو قول ہے وہ 17 مہینے، کسی نے اس سے زیادہ اور کم بھی لکھے، 16 بھی لکھی ہیں، 15 بھی لکھی ہیں، کسی نے سے زیادہ بھی لکھی۔ 17 مہینے پر جمہور علماء کا اتفاق ہے کہ 17 مہینے قریباً 1.5 سال بنتا ہے۔ حضور نے رخ انور بیت المقدس کی طرف کر کے نماز پڑھی اور پڑھائی، اور بیت اللہ شریف کی طرف حضور نے پشت مبارک کر کے نماز پڑھی اور پڑھائی۔ پہلے بیت اللہ کو رخ تھا، مدینے میں آ کر بیت اللہ کو پشت ہو گئی۔ پہلے بیت المقدس کی طرف پشت تھی، اب یہاں آ کر بیت المقدس کی طرف منہ ہو گیا۔ وہاں اور طرف منہ تھا، ادھر اور طرف منہ ہے، ادھر اور طرف رخ تھا اور پشت اور طرف تھی، ادھر رخ اور طرف ہے، پشت اور طرف ہے۔ یعنی دونوں قبلے جو ہے نا ان میں آ کر یہ تضاد ہو گیا۔ وہ مدینے میں متضاد سمت ہیں، اپوزٹ سمت ہے، ایک دوسرے کے مخالف ہیں، شمال اور جنوب۔ ہمارا جو یہاں پر ہے نا شمال جنوب، یہ شمال ہے اور یہ جنوب ہے۔ تقریباً جو مجھے یاد آتا ہے، پکا تو نہیں ہے مجھے یاد، لیکن مجھے جو عربی میں یاد ہے وہ پکا ہے کہ اس طرف قطب ہے، اس طرف دکھن ہے، ایسے ہی کہتے ہیں۔ ہاں یہ پکی تسلی ہے کہ قطب ادھر ہے۔ البتہ اب مجھے یہ بھی سننے میں آ گیا کہ شمال بھی ادھر ہے، تو حضور نے شمال کی طرف منہ کر کے، قطب کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی اور پڑھائی، اور جنوب کی طرف حضور نے پشت مبارک کر کے نمازیں پڑھی اور پڑھائی، دکھن کی طرف۔ اور قبلے کے لحاظ سے دیکھے تو بیت المقدس کی طرف منہ کیا اور بیت اللہ کی طرف پشت کر دی، پنجابی جی کہتے ہیں کنڈ کر دی۔ پہلے ادھر منہ کیا اور اس قبلے کو پشت کی، اب ادھر منہ کیا اور اس قبلے کو پشت کر دی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں قبلوں کی طرف منہ بھی
کروا کے اور دونوں قبلوں کی طرف پشت بھی کروا کے یہ بتا دیا کہ نہ یہ قبلہ ہے نہ یہ قبلہ ہے، قبلہ میرے محبوب کی ذات اقدس ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اصل میں جو بات اللہ سمجھانا چاہتا تھا، سمجھا رہا ہے، وہ یہی ہے کہ تم کسی ایک سمت کو میری طرف سے قبلہ جو مقرر کیا گیا اس کو نہ سمجھ لینا کہ یہ قبلہ ہے۔ قبلہ حضور کی ذات اقدس ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھایا، اور جیسے حضور نے چہرہ مبارک اٹھایا اللہ کا پیغام آ گیا، قد نرا تقلب وجهک فی السماء، اے حبیب آپ کا آسمان میں سے دیکھنا ہم نے دیکھا۔ پہلی بات تو یہاں سمجھنے کے لائق یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی نگاہ مبارک کہاں تک جا سکتی۔ یہی حدیث پاک سنا رہے تھے علامہ مدثر رضوی صاحب کہ سرکار نماز میں ہیں اور جبریل واپس جا رہے ہیں آسمانوں پر، اور اللہ نے آسمانوں کے دروازے بند کر دیے کہ تجھے میں نے محبوب کی مدد کے لیے بھیجا تھا، مصطفیٰ کی اجازت کے بغیر واپس کیوں آئے ہو، تمہارے لیے دروازے بند ہے، واپس جاؤ اجازت لے کر آؤ۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جبریل کی اللہ سے جو بات چیت آسمانی دنیا پر ہو رہی ہے حضور وہ سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، اور جبریل واپس آتا ہوا بھی میرا نبی دیکھ رہا۔ سبحان اللہ۔ اللہ حضرت نے جو ترجمہ کیا ہے نا وہ اصل میں کمال ہے، پر وہ یوں سمجھ لیں کہ یوں اللہ کے فرمان کو صحیح معنوں میں اگر کوئی اس صدی میں بندہ پہنچا ہے سمجھا ہے نا، اس کا نام محمد رضا بریلوی۔ آپ نے حضور کی شان میں جملہ کا فرماتے ہیں، نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، سبحان اللہ۔ نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اور نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ احمد رضا بریلوی نے جملہ کا اس کا معنی مطلب مفہوم یہ بنتا ہے، یا رسول اللہ جب آپ نظریں جھکاتے ہیں تحت الثری تک تو آپ کی نظر جاتی ہے، اس سے بھی نیچے تک چلی جاتی ہے، لیکن یا رسول اللہ آپ کی نیچی نظروں کو دیکھنے والا دیکھ کر سمجھتا ہے۔ اگر شرم و حیا کا پیکر کسی نے دیکھنا ہو تو مصطفیٰ کی نیچی نظروں کو دیکھ لیا کرو۔ سبحان اللہ۔ ساری دنیا کی شرم و حیا غیرت کو اکٹھا کیا جائے نا تو مصطفیٰ کی جھکی ہوئی نظروں کا کی شرم و حیا اس سے کروڑوں درجے زیادہ شان ہے۔ بے شک بے شک۔ اور اگر سرکار کی نظر کی بلندی کو دیکھنا چاہتے ہو تو حضور علیہ السلام کا جو آسمان کی طرف دیکھنا اللہ بیان کر رہا ہے، اس کو دیکھنے کے بعد سمجھ آ جانی چاہیے کہ اللہ نے بلندی کے جتنے مقامات بنائے ہیں نا، آسمان تو یہ پہلی سیڑھی ہے بلندی کی، پھر دوسرا ہے، پھر تیسرا ہے، پھر چوتھا ہے، پھر پانچواں ہے، پھر چھٹا ہے، پھر ساتواں ہے، اس سے آگے پھر سدرۃ المنتہا ہے، اس سے آگے پھر جنت المأوا ہے، اس سے آگے پھر عرش اولی ہے، اس سے آگے لامکان ہے۔ ان ساری بلند جو ہے بلندی کی چیزیں ان کو تصور میں لانے کے بعد مصطفیٰ کی نظر اٹھتی کو دیکھو تو لگتا یوں ہے اللہ نے جتنی رفعت کی چیزیں بلند کرنے والی چیزیں بلند کی ہیں ان سب کی بلندی نیچے رہ جاتی ہے، مصطفیٰ کی نظروں کی بلندی اس سے اوپر نکل جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ نظر مصطفیٰ وہ اتنی بلند ہے، اتنی دور تک جاتی ہے کہ ساری دنیا کی بلندیاں مصطفیٰ کی نظروں کے نیچے ہوتی ہیں اور مصطفیٰ کریم آقا کی نظر اونچی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ حضرت نے تو غلط جملہ بھی کہہ ہے، وہ فرماتے ہیں سب سے بلند مقامات میں سے کوئی بلند مقام ہے نا اس کا نام ہے عرش اولی، عرش اعظم۔ سب سے بلند مقامات میں سے کوئی بلند مقام ہے نا اس کا نام ہے عرش اعظم۔ اور آپ فرماتے جب آقا کریم معراج پر تشریف لے گئے تو سامنے عرش نظر آیا تو سرکار کے دل میں خیال آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو دور پہاڑ پہ گئے تو اللہ نے فرمایا نالین اتار دو، فَخْلَعْ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، اپنے جوڑے اتار دو، تم پاک وادی میں آ گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جوڑے اتارنے کا حکم دیا، وہ
آتی تھی زمین پر ایک پہاڑ تھا، اور یہ تو اللہ کا سب سے بلند مقام عرش اعظم ہے، اس پر میں جوڑے لے کر جاؤں تو کہیں اللہ مجھے بھی حکم نہ دے دے کہ جوڑے اتار دو، تو میں پہلے ہی اتار دیتا ہوں اللہ کے کہنے سے۔ ابھی سرکار نے یہ ارادہ کیا تھا کہ عرش اعظم میں یوں جنبش ہو گئی، فجر میں آ گیا، اور ساتھ ہی رب کا پیغام آیا، میرے حبیب جانتے ہو میرا عرش مجھ سے کیا کہہ رہا ہے؟ یا اللہ تو ہی جانتا ہے، تو ہی بتا دے۔ فرمایا تو نے جوڑے اتارنے کا ارادہ کیا ہے، یہ ہل کے اپنا محبت کا انداز بیان کر کے بتانا چاہتا ہے، یا اللہ اپنے معبود سے کہو اپنے جوڑے نہ اتارے، جوڑے سمیت مجھ پہ آ جائے، وہ جوڑے جو مکہ کی گلیوں میں ڈال کے چلتے ہیں، یا اللہ تو اس کی قسمیں اٹھاتا ہے، میں چاہتا ہوں ان جوڑوں کے جو تلوے ہیں وہ چوم لوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عرش اعظم مصطفیٰ کے جوڑوں کے تلووں کو چومنے کی استدعا کر رہا ہے، درخواست کر رہا ہے اللہ کی جناب میں۔ والا حضرت پھر یہاں کر بولے، فرماتے ہیں وہی لامکان کے مکی ہوئے، وہی لامکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے، وہی لامکان کے مکی ہوئے، وہی لامکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے، یہ نبی ہے جن کے ہے یہ مقام، یہ نبی ہے جن کے ہے یہ مقام، یہ نبی ہے جن کے ہے یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مقام نہیں، یہ نبی ہے جن کے ہے یہ مقام۔ حضرت کے جملوں سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نالین سمیت عرش اولا پہ جلوہ گر ہو گئے، تشریف فرما ہو گئے، حضور نے وہاں بیٹھ کر بتا دیا اللہ کا عرش اللہ نے اپنے بیٹھنے کے لیے نہیں بنایا، مصطفیٰ کے نالین اتارنے کے لیے بنایا۔ جس نبی کے نالین کے لیے جگہ عرش اعظم اس نے پسند کی ہے، اس نبی کی نظر کی بلندی کتنی ہوگی؟ یہ تو نالین کی بلندی ہے، یہ تو نالین کی بلندی ہے، نالین مصطفیٰ عرش اولا سے اوپر، میرا نبی اس سے بھی اوپر، تو پھر یہ بلندی مکان کی اور جسمانی بلندی میرے نبی کی اتنی ہے، تو جو نظر کی بلندی ہے وہ کہاں تک ہوگی؟ اس لیے عاشق مصطفیٰ کی بات بڑی پیاری لگتی ہے، کہتا رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ کوئی دوسرا کوئی آئینہ نہ بخیال نہ کسی کے بزم خیال میں، نہ کسی کے بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں، میرے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور وہ آئینہ ہے، وہ شیشہ ہے، وہ مرر ہے، اللہ تعالیٰ شیشے بنانے والا ہے، رب نے جتنے شیشے بنائے ہیں ایسا شیشہ اللہ کے پاس بھی اور نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ دکان آئینہ ساز میں، آئینہ ساز کہتے ہیں آئینہ بنانے والے کو، وہ فیکٹری جہاں یہ چیزیں بنتی ہیں نا، اس فیکٹری میں بھی ایسا کوئی دوسرا نہیں۔ یہ سمجھانے کے لیے جملہ کہا تاکہ بات سمجھ میں آ جائے، خالق کائنات نے مصطفیٰ کو جتنا سجایا ہے اور رخ مصطفیٰ کو جتنا مرقع مرصع فرمایا ہے، جتنا سنوارا ہے اور اتنا شیشے کی طرح چمکایا ہے کہ کائنات ساری اس میں سے نظر آتی ہے، اللہ کریم نے ایسا کوئی دوسرا شیشہ بنایا نہیں۔ اب جب دیکھو اس نے وجود مصطفیٰ اتنا حسین بنایا ہے، چہرہ مصطفیٰ اتنا حسین بنایا ہے، تو آنکھیں کتنی حسین بنائی ہوں۔ اس لیے احمد رضا بریلوی کی بات سمجھ آتی ہے، آپ فرماتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر، میرا نبی جب گیا تھا معراج پر،
حضور عرش اولا پہ جلوہ گر تھے، جنت المأوا میں تشریف فرما تھے۔ اس دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اپنی آنکھوں سے دیکھا بلکہ اپنے کانوں سے سنا۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ صبح کی نماز سے پہلے تہجد کے وقت وضو فرما کے جو مسجد حرام میں تشریف لے جا رہے تھے، نہ صرف حضور نے دیکھا بلکہ ان کے قدموں کی آواز سنی۔ سبحان اللہ۔ اور واپس تشریف لا کر حضور نے پوچھا، اے بلال کیا عمل کرتے ہو، کیا کام کرتے ہو کہ میں نے تیرے چلنے کی آواز جنت میں سن لی، تیرے قدموں کی آہٹ، وہ جو چل رہا تھا تیری قدموں کی آہٹ میں نے جنت میں سن لی۔ سبحان اللہ۔ یہاں علماء نے بڑی پیاری ایک بات کی ہے، بڑی پیاری، بالخصوص حضرت سیدہ سید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اور باقی علماء نے بھی، اس سے آگے بھی اور بعد کے بھی بڑے علماء نے ایک بڑی پیاری بات کی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جلوہ گر تھے اور حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حضرت بلال بیٹھے تھے اور حضور علیہ السلام کو کہہ رہے تھے، یا رسول اللہ آپ تو جنت میں ہوں گے، بڑے اعلیٰ مقام پر ہوں گے، پتہ نہیں میں کہاں ہوں گا۔ حضور نے فرمایا تو جنت میں ہی ہوگا اور میرے ساتھ ہی ہوگا۔ تو حضرت بلال نے محبت سے پوچھ لیا، یا رسول اللہ اگر میں جنت میں ہوں گا، آپ کے ساتھ ہوں گا تو کب جنت میں جاؤں گا؟ حضور نے فرمایا تو سب سے پہلے جنت میں جائے۔ اس نے پوچھا، یا رسول اللہ میں علی سے بھی پہلے جاؤں گا؟ فرمایا ہاں علی سے بھی پہلے جاؤں گا۔ میں عثمان و عمر سے بھی پہلے جاؤں گا؟ فرمایا ہاں عثمان و عمر سے بھی پہلے جاؤں گا۔ یا رسول اللہ میں ابو بکر صدیق سے بھی پہلے جاؤں گا؟ فرمایا ہاں تو ابو بکر صدیق سے بھی پہلے جائے گا۔ یا رسول اللہ میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے نبی ہیں ان نبیوں سے بھی پہلے جاؤں گا؟ فرمایا ہاں تو ان نبیوں سے بھی پہلے جائے گا۔ اگلا جملہ بھی حضرت بلال نے کہہ دیا، یا رسول اللہ کیا میں آپ سے بھی پہلے جاؤں؟ حضور نے فرمایا ہاں تو مجھ سے بھی پہلے جنت میں۔ جب حضور نے یہ جملہ فرمایا تو حضرت بلال پریشان ہو گئے اور کہا میں تو سرکار پوچھتا گیا، آپ کی رحمت نے گوارا نہ کیا کہ نہ کر دیں، تو آپ نے کہہ دیا مجھ سے بھی پہلے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ سے پہلے تو جنت کوئی جا نہیں سکتا۔ یہ تو قانون بنایا اللہ نے کہ جنت کی چابی میرے محبوب کے پاس ہوگی، وہ کھولیں گے، سب سے پہلے مصطفیٰ جائیں گے، پھر باقی نبی جائیں گے، پھر حضور کی امت جائے گی، پھر بعد میں دوسری امتیں جائیں گی۔ یہ تو قانون بن چکا ہے، آپ نے خود بیان فرما دیا، میں آپ سے پہلے کیسے جاؤں گا؟ حضور نے فرمایا میں جس سواری پر براق پر بیٹھ کر جاؤں گا نا جنت میں اللہ سے کہوں گا یا اللہ اس سواری کی مہار بلال کو پکڑانے کی اجازت، میری سواری کی مہار پکڑ کے آگے آگے جا رہا ہوں گا، میں سواری کے اوپر بیٹھ کے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں گا، مجھ سے پہلے تو جنت میں داخل ہوگا، تیرے بعد میں داخل۔ تو علماء نے اس حدیث پاک پر یہ جملہ لکھا کہ جب حضرت حضور نے یہ کہا تو صاحب صاحب جب بلال جنت میں جائیں گے تو حضور کے آگے ہوں گے اور حضور سواری پہ ہوں گے تو وہ پیدل ہوں گے، جب وہ جنت میں اندر داخل ہوں گے تو حضور بھی پیچھے پیچھے داخل ہو رہے ہوں گے، تو وہ جو قدموں کی آہٹ کی آواز اس وقت آئے گی میرا نبی آج سن رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک تحقیق علماء نے یہ کی ہے، وہ جب جنت میں جائیں گے، ابھی حضور نے جب کہا اس بات کو بھی 1450 سال گزر گئے اور ابھی کتنے 100 سال بعد قیامت آنی وہ بھی کوئی پتہ نہیں، پھر 50,000 سال کا دن قیامت کا جو قرآن بیان کرتا ہے اس کے بھی بعد جنت میں جانے کا فیصلہ ہوگا، تو یہ کتنے ہزاروں یا کتنے لاکھوں یا کتنے کروڑوں یا کتنے اربوں سال بعد یہ ہونا ہے۔ میرا نبی اتنے اربوں سال بعد ہونے والے واقعے کو نہ صرف اتنے اربوں سال پہلے دیکھ رہا ہے بلکہ اپنے کانوں سے بلال کو جنت میں جاتا ہوا اس کے قدموں کی آواز بھی سن رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر کیوں نہ کہیں سر عرش پر ہے تیری گزر اور دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیا نہیں، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیا نہیں۔ اور امام اہل سنت نے عشق کی انتہا کر دی اور آپ نے فرمایا دنیا والوں کائنات میں
وہ کسی نہ کسی کی نظر میں ہے، لیکن سب سے چھپی ہوئی ذات اگر ہے تو وہ اللہ کی ہے۔ اللہ بھی اپنے محبوب سے اپنے آپ کو نہیں چھپاتا، اللہ نے بھی اپنے محبوب کو اپنا دیدار عطا کر دیا ہے، باقی کون سی چیز چھپی ہوئی رہ گئی ہوگی؟ اور کوئی تم سے کیا نہاں ہو بھلا یا رسول اللہ، اور کوئی تم سے کیا نہاں ہو بھلا، اور کوئی تم سے کیا نہاں ہو بھلا، جب خدا ہی نہ چھپا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ پھر اسی شعر کی طرف واپس آ جائیے کہ اور کوئی تم سے کیا نہاں ہو بھلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اور پھر میرے نبی نے جو کچھ دیکھا اور جو کچھ مناسب سمجھا اپنی امت کو بیان کر دیا، فرمایا بلال میں نے جنت میں اپنے آگے آگے تیرے قدموں کی آہٹ سنی تھی۔ سبحان اللہ۔ بلال نے جواب میں کہا یا رسول اللہ میں کون ہوتا ہوں، میری کیا حیثیت ہے کہ میں کوئی کام کروں اور اتنی بلندی پہ چلا جاؤں؟ حضور میں وہی کام کرتا ہوں جو آپ بتاتے ہیں۔ بڑی سمجھنے کی بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا چلو بتا دو، میں نے کہا ہے یا تو نے کیا ہے، بتاؤ تو صحیح کام کیا ہے جس کی وجہ سے تیرے نالین کی آواز جنت میں آ رہی، تو چل تو رہا تھا زمین پر، آواز آ رہی تھی جنت میں۔ تو حضرت بلال نے کہا یا رسول اللہ جس وقت کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تہجد کا وقت تھا، میں نے صبح وضو کیا ہے، وضو کرنے کے بعد میں مسجد میں داخل ہوا ہوں اور داخل ہو کر میں نے نیت کی کہ 2 رکعت نماز تحیت الوضو پڑھوں گا، پھر 2 رکعت نماز تحیت المسجد پڑھوں گا۔ یہ نیت کر کے جب میں چلا ہوں تو رب نے میرا مقام اتنا بلند کر دیا ہے کہ چل فرش پہ رہا تھا آواز عرش پہ آ رہی۔ اندازہ کریں جو بندہ تحیت الوضو اور تحیت المسجد کی نیت سے نفل پڑھنے کے ارادے سے چلے تو رب اس کا نہ صرف نام جنت میں لکھ دیتا ہے بلکہ اس کا جنت میں چلنے کا انداز اپنے مصطفیٰ کو سنا دیتا ہے۔ تو کتنا خوش بخت ہے جو تہجد کی نماز بھی پڑھے، اشراق و اوابین بھی پڑھے، چاشت بھی پڑھے اور ساتھ فرض نماز کو بھی پڑھے اور ساتھ ہر وضو کے بعد، ہر وضو کے ساتھ مسجد میں داخلے کے ساتھ تحیت الوضو اور تحیت المسجد یہ سارے نوافل پڑھے۔ نہ صرف اس کا نام جنت میں لکھا جاتا ہے بلکہ محبوبوں کو اس کا جنت میں داخلہ دکھا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سرکار تیرا مقام سمجھ سے بالا تر ہے، تیری تو نگاہ اتنی بلند ہے کہ ساری بلندیاں نیچے رہ جاتی ہیں، تیری نگاہ اس سے بھی اوپر چلی جاتی ہے۔ نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ اور قرآن و حدیث کا ایک نچوڑ میں مسئلہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کریم نے قرآن میں یہ بات بیان فرما دی، فرما جب قیامت کا دن ہوگا اور ہم جنت دوزخ کا فیصلہ کر چکے ہوں گے، لوگ جنت میں چلے جائیں گے، جن پر دوزخ واجب ہوگی ان کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، اس کے بعد کا منظر اللہ بیان فرماتا ہے، جنت دوزخ کے داخلے کے بعد کا منظر بیان فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جنتی لوگ جہنمیوں کو دیکھ رہے ہوں گے، جنتی لوگ جہنمیوں کو دیکھ رہے ہوں گے، اور دیکھ ہی نہیں رہے ہوں گے پہچان بھی رہے ہوں گے کہ یہ تو ہمارا فلاں رشتہ دار ہے، یہ تو ہمارا فلاں دوست ہے، یہ تو ہمارا فلاں ہمسایہ ہے، یہ تو ہمارا محلے دار ہے، یہ تو ہمارا گرائی ہے، یہ تو ہمارا شہری ہے، پہچانیں گے جنتی دوزخیوں کو۔ اور پھر ان سے سوال کریں گے، جنتی دوزخیوں سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، ما سلککم فی سقر، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ جنتی
جہنمی سے پوچھے گا تو ہمارا دوست ہے، رشتہ دار ہے، واقفکار ہے، تو جہنم میں میں جنت میں، ذرا بتا تو صحیح تو جہنم میں کیوں گیا، کیا کام کیا جس کی وجہ سے تجھے جہنم میں جانا پڑا؟ قالوا لم نک من المصلین وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ۔ دو باتیں بیان کر کے اگر ان کو چھوڑنا چاہتا ہوں، بتانا یہ چاہتا ہوں، وہ جہنمی جو جہنم میں ہوں گے وہ جنتیوں کو سوال سن کر، جنتیوں کی آواز سن کر جواب دیں گے ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے اور دروازے پر آنے والے سائل کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے۔ یہ دو جرم جس کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑے گا وہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ جنتی پوچھے گا جہنمی سے ما سلککم فی سقر، کس وجہ سے تم جہنم میں گیا، کون سی چیز تجھے جہنم میں لے گئی، کیا ہوا کہ تم جہنم میں گیا؟ قالوا، وہ سارے بولیں گے اور کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے، لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، غریب یتیم مسکین جب آتا تھا تو اس کو ہم کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ یہ دو چیزیں بیان کر رہا ہے ابتدا میں، وہ جہنمی تھی۔ ایک تو بات یہ ضروری سمجھنے والی ہے کہ نماز نہ پڑھنا کتنی بڑی برائی ہے اور کتنی بڑی سزا کا بندہ وہ موجب بنتی ہے نماز کی قضائیہ، نماز کا چھوڑ دے، جہنم میں جاتا ہے، قرآن کا فیصلہ۔ دوسری بات جو بیان کی کہ اللہ نے اگر تمہیں دیا ہے تو اس مال میں قبضہ کر کے نہ بیٹھو، اس میں اللہ نے غریبوں کا حق رکھا ہے، جب تمہیں کوئی غریب نظر آئے تو اس کو کھانا کھلا دیا کرو، تیرے پاس جو مال ہے اس کی زکوٰۃ نکل جایا کرے۔ غریبوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلانا جنت میں داخلے کا سبب بنتا ہے، اور ان سے روگردانی کرنا اور ان کو نہ کھانا کھلانا جہنم میں داخلے کا سبب بنتا ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ اگر کوئی غریب ہمسایہ پڑا ہے بیمار، ہم اس کو پوچھنے نہیں جاتے، اس کا حال نہیں پوچھتے کہ اس کے گھر میں کبھی کھانا بنا ہے کہ نہیں بنا ہے، ان کا حال کیا ہے۔ اور اگر ہم نے نہیں کیا تو وہ اگر آ جائے کوئی چیز مانگنے، ہم نے کبھی ان کو کوئی چیز دینا پسند نہیں کیا۔ سورۃ الماعون 30ویں پارے پہ سورت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ بھی بیان کی، آخری آیت مبارکہ ہے الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین یراؤون ویمنعون الماعون۔ ایک تو بات ہے کہ نمازوں کو بلا بیٹھے، وہ نمازوں کو بلا بیٹھے، اور اگلا جملہ جو ہے وہ کہتے ہیں، اس میں بیان کیا گیا کہ وہ عام ضرورت کی چیز، عام ضرورت کی استعمال کی چیز اپنے کسی دوست کو مانگنے پر نہیں دیتے۔ ماچس دی ڈبی کو منگن آ جائے تو نہیں دینی، چینی تھوڑی لینا آ جائے تو نہیں دینی، چینی تو خیر میں یہ بتی نہیں دینی، حال یہی ہے کہ نہیں؟ تو قرآن بیان کر رہا ہے کہ وہ عام ضرورت کی چیز، عام ضرورت کی چیز مانگنے پر نہیں دیتے، تو جہنم میں جائے گا۔ ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے دیکھا ہے جو بندہ قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ سوالیہ انداز میں بات کر رہا ہے۔ فذالک الذی یدعو الیتیم، وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یتیم کو دھکے دینا، اس کا خیال نہ کرنا، اتنی بڑی سزا ہے کہ جہنم میں داخلے کا سبب ہے۔ میں دوسرا جملہ یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ بات ضروری ٹھیک ہے، دوسری بات یہ کرنا چاہتا ہوں، اب جنت والا سوال کر رہا ہے جہنم سے، جہنمیوں سے، جنت کدھر اور جہنم کدھر ہے؟ قرآن میں لکھا ہوا عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأوی۔ اللہ فرماتا ہے سدرۃ المنتہا کے پاس جنت ہے، اس سے بھی اوپر جنت ہے، سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر، جو مفسرین کی بات ہے۔ سدرۃ المنتہا آخری مقام ہے جہاں پر جبرائیل امین ٹھہرتے، اس سے اوپر نہیں جا سکتے، اس سے اوپر جنت ہے، سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر۔ اور جہنم کہاں ہے؟ اسفل السافلین، ساتویں زمین سے بھی نیچے، انتہائی گہرائی میں، گڑے میں ہے جہنم۔ ساتوں آسمانوں سے اوپر سدرہ ہے، سدرہ سے اوپر جنت ہے، ساتوں زمینوں سے نیچے گہرائی میں، نہایت گہرائی میں جہنم ہے۔ اتنی بلندی پر بیٹھا بندہ
دیکھنے والے بندے کو دیکھے گا، پہچانے گا، پھر سوال کرے گا۔ اگر جنتی کی یہ نظر ہے، مصطفیٰ کی نظر کا کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، سبحان اللہ، اور نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ میرے نبی کی رفعت، میرے نبی کی دیکھنے کی رفعت، بلندی جو ہے وہ اتنی بلند ہے، اللہ نے جتنی چیزیں بلند سے بلند فرمائی ہیں، میرے نبی کی نظر اس سے بھی بلند ہے۔ یہ تو جنتی کی نظر ہے کہ وہ جہنمی کو دیکھ رہا ہے، ساتوں آسمانوں سے اوپر اور ساتوں زمینوں سے نیچے۔ اور یہاں تک بات نہیں ختم ہوئی، اللہ نے آگے سے یہ بھی بتا دیا کہ صرف یہ جنتی تو چلو جنتی ہے نا، نیک ہے، مومن ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ کا پیارا ہے، وہ جہنمی تو نہیں اللہ کا پیارا ہے۔ وہ اتنی دور سے آواز سن لیتے ہیں۔ جہنمی جنت سے بولنے والے بندے کی آواز سن لیتا ہے۔ جہنمی ہو، اللہ نہ کرے، کافر تو جہنمی پکا ہے نا، کوئی مسلمان گناہگار جہنم میں اپنے گناہوں کی وجہ سے جائے، وہ سن لے گناہگار دوزخ میں اتنی دور سے، اور مصطفیٰ کریم آقا اپنے روزے میں ہمارا درود و سلام نہ سن سکے، یہ کون سی نبی کی تعریف ہے؟ اس میں تعریف ہو رہی ہے کہ نہیں؟ نبی دور سے سن نہیں سکتا، یہاں سے پڑھے تو نبی روزے میں سن نہیں سکتا، یہ حضور کی تعریف ہے۔ قرآن تو کہتا ہے جنتی بولے گا، جہنمی سن لے گا۔ جہنمی سن لے، 14 طبقوں سے بھی نیچے عام ایک مومن مسلمان کی آواز، اور جو سید الانبیاء ہے وہ اپنی امت کی آواز نہ سن سکے، اس میں نبی کی تعریف نہیں، توہین ہے۔ احمد رضا بریلوی تیری عظمت کو سلام کہ تم نے مصطفیٰ کی عشق اور محبت کے وہ سبق پڑھا دیے، اور سبقوں میں سے ایک سبق یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دل کی چھپی ہوئی باتوں کو بھی جان لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، انہیں جانا، انہیں جانا، بس انہیں جانا، بس انہیں جانا، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ میرے قبلی والے آقا کا مقام، حضور کی شان قرآن بیان کر رہا ہے۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، تحقیق آپ کا آسمان میں سے دیکھنا ہم نے دیکھا۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے میرے حبیب ہم آپ کی مرضی پر ہیں، آپ کی رائے کو پسند کرتے ہیں۔ آپ ادھر رخ انور کر کے نئی نماز پڑھنا چاہتے، اس کو قبلہ پسند نہیں فرماتے تو نہ فرمائیں، آپ جدھر رخ پھیرنا چاہتے پھیر لیں، جدھر آپ کا ارادہ ہے وہی آپ کا قبلہ ہے۔ سبحان اللہ، قبلہ حضور علیہ السلام کے رخ انور کا نام ہے۔ اس لیے احمد رضا بریلوی بیت اللہ شریف میں جب پہنچے تو آپ نے بیت اللہ شریف میں بیٹھنے والے بندوں سے خاطب ہو کر فرمایا، او حاجیو، بیت اللہ میں حاضری دینے والوں، بیت اللہ کی طواف کرنے والوں، بیت اللہ کی آواز کو بھی سنو۔ یہ تو پتھروں کا بنا ہوا ایک کوٹھا ہے، مکان ہے، پتھر تو بولتے نہیں، ہم نے سائنس میں پڑھا ہے۔ تو احمد رضا بریلوی نے کہا ہاں ہاں ہر پتھر نہیں بولتا، لیکن جس پتھر پر نبی کی نظر رحمت پڑ جائے وہ بولنا شروع ہو جاتا ہے۔ ابو جہل کے ہاتھ میں بھی تو پتھر تھے، کنکر تھے، وہ لے کے آیا تھا کہ اگر بتا دو گے تو میں تمہیں نبی مان لوں گا، کلمہ پڑھ لوں گا۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ نے یہ شان تو ہر نبی کو عطا فرمائی ہے، چھپی ہوئی چیزوں کو بیان کر دیتا ہے، میرا مقام اللہ نے ان سے بلند رکھا ہے، میں نہیں بتاؤں گا تیرے ہاتھ میں کیا ہے، تیری ہاتھ والی چیز بتائے گی میں کون ہوں۔ اس نے کہا یہ تو ناممکن ہے، اس لیے کہ میرے ہاتھ میں جو چیز ہے یہ تو نہ دیکھ سکتی ہے، نہ بول سکتی ہے، نہ پہچان سکتی ہے۔ میرے نبی نے اشارہ کیا، ابھی میرے نبی کا اشارہ پورا نہیں پہنچا تھا کہ ابو جہل کے ہاتھ میں جو پتھر تھے انہوں نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ پتہ چلا ہر پتھر نہیں بولتا، سائنس کی تحقیق ہے، نہ بولتا ہے، نہ چلتا ہے، نہ جان والا ہے، بے جان ہوتا ہے پتھر،
لیکن جان کی جان جب اس کو حکم دے دے تو اس میں جان بھی پڑ جاتی ہے، اس میں دیکھنے کی قوت بھی پیدا ہو جاتی ہے، اس میں بولنے کی قوت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے احمد اللہ بریلوی نے کہا یہ وہ پتھر ہے جن پر میرے نبیوں نے، سارے نبیوں نے زیارت کی ہے، دیکھا، نظر ڈالی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بار بار اس کو دیکھا ہے۔ اس میں اتنی ہے، یہ سرکار سے اتنی محبت کرتا ہے، یہ حضور کی محبت کا پیغام دے رہا ہے، ذرا سنو تو صحیح۔ یہ ہم سن نہیں سکتے، سن لیں تو سمجھ نہیں سکتے، پتھروں کی بولی آپ سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں تو بتا دیں۔ آپ نے فرمایا بیت اللہ سے آوازیں آ رہی ہیں، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو، اور غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے یار کا روضہ دیکھو، میری آنکھوں سے میرے یار کا روضہ دیکھو۔ جب میرے کملی والے آقا کو رب دیکھتا ہے تو دنیا کی کون سی چیز ہے جو میرے نبی کو نہیں دیکھتی؟ سمجھانے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں بلا تشبیہ۔ استاد بیٹھا ہو پڑھا رہا ہو، مرشد بیٹھا ہو مریدوں کو کوئی سبق دے رہا ہو، پیغام دے رہا ہو، تبلیغ کر رہا ہو، اچانک وہ واعظ تقریر بند کر دے، چھوڑ دے، استاد جو پڑھا رہا ہے وہ پڑھانا چھوڑ دے، اور یکدم یوں حیران ہو کے ایک طرف دیکھے غور سے، جو طلباء پڑھ رہے ہیں یا مریدین بیٹھے بات سن رہے ہیں، ان کی توجہ ادھر نہیں ہوگی کہ رک کیوں گئے ہیں، یہ ادھر دیکھ رہے ہیں تو کوئی خاص بات ہے، کون ہے وہاں؟ تو مریدوں کی اور شاگردوں کی نظر بھی ادھر جائے گی، خود بخود اٹھ جائے گی ادھر۔ بتائیے اللہ ساری کائنات کو دیکھتا ہے، جب وہ خاص مصطفیٰ کو دیکھتا ہوگا تو کائنات ساری نہیں دیکھتی ہوگی؟ بے شک ہر ایک کی نظر ادھر نہیں اٹھی ہوگی کہ رب دیکھ رہا ہے، کدھر دیکھ رہا ہے؟ رب نے کہا میں نے دیکھا، میں نے کا جملہ نہیں کہا، ہم نے دیکھا، قد نرا، ہم نے دیکھا۔ پتہ چلا اللہ اپنے محبوب کو دیکھتا ہے، بلکہ ہر وقت دیکھتا ہے اور دیکھتا ہی رہتا ہے، ہر وقت دیکھتا ہی رہتا ہے۔ اب جب مصطفیٰ کریم آقا نے دیکھا، اللہ نے دیکھا، جو محدثین نے مفسرین نے بات کی ہے وہ یہ کی ہے کہ حضور بولے تو نہیں، حضور نے کوئی بات تو نہیں کی، بات کرتے کہ یا اللہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میری یہ بات ہے، میری یہ آرزو ہے، میری یہ تمنا ہے، میری یہ درخواست ہے، کوئی بات حضور نے کی نہیں، بالکل خاموش ہے، نماز کے اندر ہے، اور نماز کے اندر ہی آپ نے اوپر آسمان کی طرف دیکھا۔ رب نے فرمایا میرے حبیب آپ کا دیکھنا ہم نے دیکھ لیا، ہمیں پتہ ہے کہ آپ ادھر رخ کر کے نماز نہیں پڑھنا چاہتے، تو جدھر آپ کا رخ آپ کا جی چاہتا ہے ادھر رخ کرنا۔ احمد رضا بریلوی بات سمجھا رہا ہے، تو بول لے، تیرے بولنے کا رب انتظار کرتا ہے میرا بندہ ہاتھ اٹھا رہا ہے یا نہیں اٹھا رہا، اس کے دل میں کوئی خیال ہے، کوئی تمنا ہے، کوئی درخواست ہے، کوئی دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ دل کی دعاؤں کو زبان پر لانے کا حکم دیتا ہے، بولو بولو، کہو کہو، مانگو مانگو، کیا مانگتے ہو؟ بندہ جب زبان کھولتا ہے، دل میں آنے والی بات نکالتا ہے زبان سے، رب تعالیٰ کی مرضی اس کو قبول کرے نہ کرے لیکن سنتا ہے، بعض کی فوراً قبول کرتا ہے، بعض کی تاخیر کر کے کرتا ہے، بعض کی انتظار میں رکھ لیتا ہے، اس کے بدلے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ لیکن میرے نبی کو بولنے کی اجازت نہیں، فرمایا حبیب بس تو دل میں ارادہ کرے، میں تو تیرے دل کے ارادے کو نہ صرف جانتا ہوں بلکہ قبول بھی کر لیتا ہوں۔ تو احمد رضا بریلوی فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے ارادے زبان پہ آ جائیں تو کیا عالم ہوگا؟ یہ تو صرف دل میں ہے، دل میں ہے، نکلے نہیں۔
جب یہ زبان پہ آ جائے تو عالم کیا ہوگا؟ آپ فرماتے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا دے تو پھر کیا عالم ہوگا؟ زبان سے کہنا اور ہے، ہاتھ اٹھا کے مانگنا اور ہے، دل میں خیال کر کے دل سے بات کرنا اور ہے، تینوں علیحدہ علیحدہ ہے۔ دل میں بات کی وہ علیحدہ ہے، زبان پہ لے آئے وہ علیحدہ ہے، پھر ہاتھ اٹھا کے مانگنا شروع کر دیا یہ اور ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے حبیب تو دل میں ارادے کرے تو ہم تیرے دل کے ارادوں کو پورا کر دیتے ہیں، جب تو زبان سے نکالے یا ہاتھ اٹھا کے مانگے تو کیسے ریجیکٹ کر دے، کیسے واپس لوٹا دے خالی، تیرے دل کے ارادوں کو ہم پورا کر دیتے ہیں۔ اور احمد رضا بریلوی یہ مسئلہ سمجھا رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اور اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے حبیب ہم نے قبلہ آپ کی مرضی پہ چھوڑ دیا، جدھر آپ رخ کرنا چاہتے ہیں آپ کو اجازت ہے، رخ آپ کر لیں، قبلے کی آرڈر ہم فرما دیں گے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ اللہ ہم سب کو حضور کی عظمت اور شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت ادا فرمائے۔